उसमें रख लें। तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं किबला मौलाना हैदर अली जाफरी साहब, बहुत ही माशाल्लाह से लर्नड, बहुत ही बाइल्म शख्सियत हैं, और बहुत ज़्यादा हम इनसे जो है, आप यकीन कीजिए कि एक जिसे कहते हैं कि आज ज़माने का तकाजा जिसे कहते हैं कि मॉडर्न ज़माना है, और हम इस ज़माने में जैसे कि इमाम की भी हदीस है कि अपने ज़माने के मुताबिक जो अपने बच्चों को तरबियत दो। हम तो फिलहाल खुद अपनी तरबियत में भी मुब्तला की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल किबला उसी हिसाब से यूँ कह लीजिए कि मॉडर्न अंदाज में हमें जो है दीन को समझाते हैं, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो कभी पुराना नहीं होता। वो हर बेशक। जो जमाना है, जो हर अहद है, जो हर दौर है, हमारे से बाद में आने वाले दौर जो हैं होंगे, उनमें भी इस्लाम जो है उनके लिए भी है। तो अस्सलाम वालेकुम किबला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी किबला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आप इस वक्त मौजूद हैं कुम ईरान में। आपने बताया कि आप बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के रोजे पर मौजूद हैं या उनके रोजे के करीब हैं, कुछ ऐसा आपने फरमाया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद मुताल का कि उसने ये तौफीक दी कि आपका ये प्रोग्राम के जो निहायत ही अहमियत का हामिल है, ज़ोहर हिदायत के साथ, कि इसमें अपने आराइज़ अर्ज़ करने का मौका मिला, और आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस तरह से ये एहतमाम किया, और आप लोग ज़हमत कर रहे हैं रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने के अंदर। अभी कुछ ज़ायरीन के जाने का सिलसिला जो कि यहाँ पे ईरान से अभी जारी व सारी था, तो हरम के पास ही उन ज़ायरीन की खिदमत में थे, और क्योंकि बीबी मासूमा के हरम पे आखिरी सलाम करके वो ज़ायरीन जो कि यहाँ पे काफ़ी अरसे से थे और उनकी रवानगी का सिलसिला था, तो उस सिलसिले में यहाँ पे हरम में बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के पास मौजूद थे। इतना मौका नहीं मिला कि हम अपने स्टूडियो में जा पाते या वहाँ पे पहुँच पाते, तो इस वजह से आपकी खिदमत में यहाँ से हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जहाँ भी हुए आपने वहाँ से ही जो है हमारे साथ राब्ता किया और हमारे साथ शामिल हुए। हमें इसकी ज़ाहिर है कि जो इल्म का दरिया है, हम चाहते हैं कि बहता रहे हमारे लिए भी और हमारे नाज़रीन के लिए भी। तो किबला, जैसा कि हमारा आज टॉपिक है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और शब कद्र, इसके हवाले से हम आज बात करेंगे। तो जो है इस सिलसिले में पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम मुश्किल कुशा हैं, लेकिन इनके भी जो है इनके मुश्किल कुशा और के जो मानने वाले हैं वो इस वक्त बहुत सारी मुश्किलात में नजर आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? बिल्कुल, अब सवाल बहुत अहम है ये कि बेशक अमीरुल मोमिनीन मुश्किल कुशाए कायनात हैं, बल्कि फ़कत हम आम अफराद के लिए नहीं, हम मोमिनीन के लिए नहीं, बल्कि अम्बिया के लिए मुश्किल कुशा वाक़ हुए अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत कि जिसकी तारीख़ हमारे पास मौजूद है। लेकिन वाक़ईन मुतासिफ़ाना बदकिस्मती के साथ हम बहुत से ऐसी जगहों के ऊपर देखते हैं जहाँ पे अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले मौजूद हैं, जहाँ पे अमीरुल मोमिनीन का नाम लेने वाले मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब उनको उनकी ज़िंदगियों को देखा जाता है, उनकी ज़िंदगियों में आने वाली मुसीबतों को देखा जाता है, मुश्किलात को देखा जाता है, उसमें उनको परेशान हाल देख के बहुत हैरत होती है। यानी कि वो अफराद की जिनके पास अगर मुश्किल कुशा ना हो, उनके पास हक है परेशान होने का, लेकिन वो कौम, वो मिल्लत, वो मुत्तब कि जिसके पास मुश्किल कुशा जैसी शख्सियत नबी अकरम ने जिसका तारुफ करवाया हो, बड़ी हैरत होती है। लेकिन जब इसके ऊपर गौर किया तो ताज्जुब भी हुआ, उसके साथ साथ एक हकीकत भी रोशन हुई। वो हकीकत ये रोशन हुई कि हमारे मुल्क के अंदर, बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, इन ममालिक में भी और जहाँ पर भी मकतब तशय्युअ के मानने वाले रहते गए, उनकी एक खास उनसियत है, अकीदत है आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियात के साथ, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। लेकिन अहले बैत कभी भी अपने मकतब से जुदा नहीं है। जैसे फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हमेशा कुरान के साथ है, कुरान अमीरुल मोमिनीन के साथ है। लेकिन जैसे ही हम फ़कत शख्सियत अमीरुल मोमिनीन से अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, लेकिन मकतब अमीरुल मोमिनीन, इमामत अमीरुल मोमिनीन, राह अमीरुल मोमिनीन, फ़िक्र अमीरुल मोमिनीन, नज़रिया अमीरुल मोमिनीन, हयात अमीरुल मोमिनीन, अगर इसकी तरफ तवज्जो ना हो और अमीरुल मोमिनीन को फ़कत बहैसियत शख्सियत उनसे मोहब्बत करेंगे, तो हमारे हाथ से मकतब अमीरुल मोमिनीन निकल जाएगा। इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जहाँ पर हम अपनी मोहब्बत और मवद्दत का दम अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत के साथ भरते गए, आया वो रास्ता,
وہ راہ مشکل کشائی، وہ تدبیر مشکل کشائی، اس میں سے ہم نے کیا حاصل کیا، جس میں سب سے بہترین امیر المومنین کی وہ قرآن مجید کی تعلیمات ہیں کہ بس اگر کوئی شخص محبت کرتا ہے امیر المومنین سے تو ممکن نہیں ہے اس کی یہ محبت قرآن سے نہ ہو، چونکہ آپ خود ناطق قرآن ہیں۔ تو یہاں پہ یہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اس شخص کی محبت امیر المومنین کے ساتھ ہے، اس کا دل کعبے کے لیے بھی دکھنا چاہیے، اس کا دل قرآن کے لیے بھی دکھنا چاہیے، اس کا دل اسلام کے لیے بھی دکھنا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ امیر المومنین سے اپنے اشعار میں، اپنی عقیدتوں میں یہ بہت سارا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے امامت امیر المومنین بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھ رہی کہ آج اس سرزمین کو امیر المومنین کے نظام کی ضرورت ہے، حکومت کی ضرورت ہے، اور اس امیر المومنین کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے ان راہوں سے دلچسپی نہیں ہے تو ہم دیکھیں گے کہ دراصل اس نے مشکل کشا کی شخصیت کو لیا ہے، اس کی مشکل کشائی کی تدبیر کو اپنے ہاتھ سے دے دیا، بس اس تدبیر کو پکڑنے کا نام ہی امیر المومن، وہ نبی اکرم فرماتے تھے کہ امیر المومنین سے محبت کا تقاضا تمسک ہے امیر المومنین کے راستے کے ساتھ، یعنی اس راستے کو پکڑنا، ان راہوں کو پکڑنا جو امیر المومنین نے اپنی زندگی کے اندر اور حتیٰ اپنی زندگی سے جاتے ہوئے باقی تمام افراد کے لیے ہماری خدمت میں عرض کی۔ بے شک، بہت خوب، ماشاءاللہ مولانا صاحب، میں بھی آپ کی خدمت میں اپنی طرف سے سلام پیش کرتی ہوں اور شکریہ ادا کرتی ہوں کہ الحمدللہ اس مقدس مقام سے آپ ہمارے لیے درس و تدریس کا سلسلہ اس وقت آپ نے جاری کیا ہوا ہے۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے، آمین۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو چھپایا گیا، خدا نے چھپایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا اور ان کے دوستوں نے بھی چھپایا۔ آپ اہل علم ہیں، آپ کو زیادہ معلوم ہے کہ کس نے کس لیے مولا کے فضائل کو چھپائے۔ تو مولا کے ظاہر ہے محب بھی موجود تھے الحمدللہ، اور مولا کے دشمن بھی موجود تھے، تو مولا کا محبوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک تھا اور دشمنوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک تھا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل صحیح فرمایا بہن نے کہ اس طرح کی شخصیات کے ساتھ ایک بہت بڑی مصیبت اور ایک بہت بڑا جو ظلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان شخصیات کے فضائل کو چھپایا گیا، لیکن خداوند متعال کا کرم ایسا ہوا اور نبی اکرم کی وہ دعائیں اور نبی اکرم کی وہ تدبیر ایسی ہوئی کہ چاہے اپنوں کی جانب سے، یعنی کہ ہم یہ جب بات کرتے ہیں کہ حتیٰ اپنوں نے بھی امیر المومنین کے فضائل چھپانے کی کوشش کی، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب ہم امیر المومنین کے ماننے والوں کی زندگیوں میں امیر المومنین کا اسلام اور امیر المومنین کا دین نظر نہیں آتا تو انہیں کو دیکھ کے سمجھتے کہ ان کا امام کیسا ہے، لیکن غیروں نے زیادہ کوشش کری اور اس کے پیچھے باقاعدہ ایک سازش موجود تھی، جس چھپانے کے پیچھے باقاعدہ ایک پورا منصوبہ تھا۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ نبی اکرم کے بعد بہت سارے افراد اس چیز کے لیے آمادہ تھے، تیار تھے کہ جیسے ہی یہ فرصت نبی اکرم بھی اس دنیا سے رحلت کر کے جاتے ہیں تو کسی طریقے سے وہ آبائی زندگی کی طرف دوبارہ سے لوگوں کی باغ ڈور پلٹائی جا سکے اور ان کو دوبارہ آبائی زندگی کی طرف لے کے جایا جائے کہ جس آبائی زندگی کے اندر فاسق و فاجر افراد کا حاکمیت میں آنا ممکن تھا، لیکن نبی اکرم نے اب جاتے جاتے فقط دین پیش نہیں کیا بلکہ دین اگر قرآن کتاب کی شکل میں تھا تو اس کتاب کا استاد بھی پیش کیا، اور ایسا استاد پیش کیا کہ جیسے ایک تعلیمی ادارہ، ایک مکتب بغیر کتاب اور استاد کے مکمل نہیں ہے۔ نبی اکرم نے بھی جاتے جاتے اس دنیا سے ایسا اہتمام کیا کہ جس اہتمام کے اندر اس کتاب کا استاد بھی دیا اور اس استاد کے فضائل خود اپنی زبانی بتائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں امیر المومنین کی زندگی کی فوراً بعد جو کہ تاریخ میں آتا ہے کتنے ممبروں کے ساتھ، یعنی کئی 100 ممبروں سے امیر المومنین کے فضائل چھپانے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جتنا زمانہ گزرتا چلا گیا خداوند متعال کی معجزہ ہے امیر المومنین کی شخصیت کے ساتھ، جیسے آج وحدت امت کا مظہر ہے نبی اکرم کی شخصیت، اسی طرح سے امیر المومنین کی شخصیت بھی وحدت امت کا مظہر باقی ہے، لیکن آج ایک بہت خاص ٹولہ، بہت ہی خاص فرقہ جس کو ہم ناصبیت کے نام سے جانتے ہیں کہ جو آج بھی امیر المومنین کے فضائل کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں عزاداری کا سلسلہ یا حتیٰ ہم کہتے ہیں کہ نعت خوانی کا سلسلہ جو کہ ہمارے برادران اہل سنت کے ساتھ موجود ہے، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فضائل امیر المومنین کیسے بیان کرتے ہیں، حتیٰ اسی مکتب کے افراد انہیں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی مکتب کے کچھ افراد نکلتے ہیں جنہوں نے آج امیر المومنین کے فضائل اور آج
सोशल मीडिया का दौर है, और हम देखते हैं कि इस तरह के हत्ता मुफ्तियान का सिलसिला भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, जिन्होंने दोबारा से हत्ता अहले सुन्नत की किताबों से अमीर अल मोमिनीन के फजाइल जो कि सदियों तक छुपाए जा रहे थे उनको लाके बयान किया। और सबसे बड़ी निशानी इसकी यह है कि आप देखिए हमारे फुक़हा ने किसी तरीके से फकत अमीर अल मोमिनीन की शख्सियत नहीं लोगों को दिखाई, बल्कि एक छोटा सा आपने देखा इसी सरजमीन के ऊपर इमाम रज़ा के इसी हरम के पास एक इनकलाब इस्लामी आया और एक फ़क़ीह ने ये बताया कि जहाँ अमीर अल मोमिनीन ने हमें अहकाम सिखाए गए, नमाज सिखाई है, रोज़ा सिखाया है, वहाँ अमीर अल मोमिनीन ने हमें हुकूमत करना भी सिखाया है, ताकि शैतानों से इंसानों का रास्ता जो है वो तोड़ा जा सके। तो इस तरह के जब इनकलाब आते हैं तो लोगों को समझ में आ जाता है ये अमीर अल मोमिनीन के मानने वाले ही ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद फिर इस इनकलाब के अगर हम बरकत देखें तो लोगों ने फौरन देखा कि वाक़ई अमीर अल मोमिनीन ने ऐसी रहनुमाई की है इस कौम की, इस मकतब के मानने वालों की, कि जो आज उसकी मिसालें जो हैं वो हमारे सामने मुख्तलिफ शक्लों के अंदर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वसीयत की तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वसीयत थी उसमें बहुत ही अहम जो है पॉइंट्स हैं, तो वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनका समझना जो है वो आज हमारे लिए बहुत जरूरी, आज के दौर के हिसाब से, आज की जो हम पर मुश्किलात हैं उनके हिसाब से जो है, जैसे कि हम यूँ कह सकते हैं कि हर चीज का एक आपको किसी न किसी चीज में आपको उसका इलाज मिलता है या उसकी तफसील मिलती है या उसकी तरफ से रहनुमाई मिलती है, तो हमें इन पॉइंट से आज के दौर के हवाले से क्या रहनुमाई मिलती है? बिल्कुल, वसीयत अमीर अल मोमिनीन एक तरीके से मंशूर हयात है इंसानियत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, ना फ़कत मुसलमानों के लिए। और ये वसीयत अमीर अल मोमिनीन ने बज़ाहिर बेतरीक़े इमाम हसनैन के ज़रिए से ये वसीयत हम तक पहुँची है। अपने बच्चों को दर हकीकत वसीयत कर रहे थे, लेकिन अगर हम इस वसीयत के अल्फाज के ऊपर गौर करें और इस वसीयत का जो अंदाज है उसके ऊपर गौर करें तो हमें बाखूबी समझ में आती है ये बात कि ये वसीयत फ़कत उनके बच्चों तक महदूद नहीं थी, बल्कि इस वसीयत के अंदर पूरी उम्मत इस्लामी की सआदत का मंशूर और एक बरनामा इस वसीयत के अंदर मौजूद था। जिसमें से अगर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि कलीदी नुकात उसमें अगर देखे जाएं और इस वसीयतनामे को आज भी अगर जब हम पढ़ते हैं तो आप यकीन जानिए जब भी इस वसीयतनामे को पढ़ा जाता है ऐसा लगता है कि ये वसीयत अमीर अल मोमिनीन ने आज के ज़माने के लिए वसीयत की है, और ये वसीयत हर दौर की मुश्किलात का हल नजर आती है। जैसे अमीर अल मोमिनीन ने कहा था कि तुम्हें जब भी मुश्किलात सामने आए तो फौरन देखना कि तुम्हारा कुरान से राब्ता टूट जाएगा। और ये चूंकि कि माह कुरान है रमजानुल मुबारक, कि जिसका कुरान ने जो तारुफ करवाया है कि रमजान का जो तारुफ है शाहरुर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीही कुरान, कि जिसके अंदर कुरान नाजिल हुआ। अमीर अल मोमिनीन ने अपने वसीयत में कहा कि देखो मेरे बाद जो है कुरान से दूर मत हो जाना, ऐसा ना हो कि मेरे बाद कुरान को तुम महजूर छोड़ दो, यानी तनहा छोड़ दो। या हत्ता अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दरमियान जो है वो यतीम मौजूद हो और उन यतीमों को देखने वाला कोई मौजूद ना हो। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि ऐसा ना हो तुम फुकरा से बेखबर हो जाओ, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ फुकरा के बारे में, कहीं ऐसा ना हो कि ग़ज़ब इलाही तुम्हारे ऊपर आ जाए क्योंकि तुम फुकरा से दूर हो जाओ। और एक बहुत ही अहम वसीयत जो आज हम देखते हैं कि जो जुल्म का मैदान पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं, और जिसकी अभी ताज़ा मिसाल जो है वो कोरोना वायरस की सूरत के अंदर पूरे आलम ने मुशाहिदा की है कि एक आलमी जुल्म का शिकार एक पूरी ये जमीन और कुर्रे अर्ज़ हुआ। तो हम देखते हैं अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि ए हसनैन कूनू लिज़्ज़ालिम खस्मन व लिलमज़लूम औना, कि ए हसनैन तुम जालिम के दुश्मन बन जाओ और मजलूम के हामी बन जाओ। अब यहाँ पे जब अमीर अल मोमिनीन फरमा रहे हैं इसका मतलब हमें जालिम की शिनाख्त करना जरूरी है। इसका मतलब जालिम और मजलूम का ये जो सिलसिला है ये फकत अमीर अल मोमिनीन के दौर के साथ नहीं है, बल्कि जालिम और मजलूम जब तक बशरियत है इसी बशरियत की तकसीम जालिम और मजलूम में की जाएगी। और अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं ऐसा नहीं है कि जैसे अगर जुल्म तुम पर ना हो तो तुम जुल्म का मुकाबला ना करो, बल्कि अगर तुम चाहते हो सादतमंद जिंदगी तो तुम्हें अपने माशरे में होने वाले जुल्म का भी मुकाबला करना पड़ेगा। जिसकी आप देखिए मकतब तशय्यो ने आप देखिए कि इस चीज मकतब तशय्यो ने उठाया है हमेशा तारीख भर के अंदर जालिमों की जहाँ पे दास्तान है वहाँ पे अमीर अल मोमिनीन के फर्जंदों का जालिमों से मुकाबला भी हमारे पास मौजूद है, कि जिसके लिए अभी भी रमजानुल मुबारक के अभी मुझे याद आया कि रमजानुल मुबारक के ये हफ्ता जो अभी शब-ए-कद्र के बाद आएगा, इस हफ्ते को
یوم القدس کے نام سے جمعۃ الوداع کو منایا جاتا ہے کہ جو دنیا کے بہت بڑے ظالم یعنی اسرائیل اور صہیونزم کے خلاف یہ دن منایا جاتا ہے تاکہ تمام مسلمانوں کا، چونکہ بیت المقدس قبلہ اول ہے، تمام مسلمان عالمی شیطان کے سامنے ایک آواز بلند کریں اور جس کے اندر تمام عالم کے مظلومین کی حمایت کریں، اور یہ وہی امیر المومنین کا راستہ ہے کہ جس کو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری امت اسلامی کے لیے ایک منصوبے کے طور پہ اور ایک ظلم کا مقابلہ کرنے کے ایک روش کے طور پہ پیش کیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ قبلہ اب چند ہی دن رہ گئے ہیں، شبیں بھی شروع ہونے والی ہیں، مزید مومنین کو عبادت کرنے کا انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیقات جن کو عطا ہوں گی ان کو موقع بھی ملے گا۔ تو ان شبوں میں افضل ترین عبادت کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔ بالکل بہن، آپ نے بہت اچھی طرح اشارہ کیا کہ واقعا ایک بہت بڑی فرصت ماہ مبارک رمضان ہے کہ جو ہمارے شامل حال ہوا ہے، اور اس کے ہم تقریباً وسط کے اندر موجود ہیں اور اس کے آخری حصے کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اور یہ شب قدر کی فضیلت ایک کیا بیان ہو بندہ حقیر کی جانب سے کہ واقعا قرآن نے خود کہا ہے کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں اس کی راتیں، اور شب قدر کو آپ دیکھیں مختلف راتوں کے اندر اسی لیے طاق راتوں کے اندر اس کو مشخص نہیں کیا گیا تاکہ ہر شخص اس کی ہر رات کے اندر شب قدر کو جو ہے وہ تلاش کرے۔ اور اس کے اندر ہمارے استاد ایک بہت اچھا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شب قدر در حقیقت بندگی کا فائنل راؤنڈ ہے، گناہگاروں کے لیے ایک آخری فرصت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ پورے سال انسان تیاری کرے شب قدر کی فضیلتوں کو اور اس کی فرصتوں سے استفادہ کرنے کے لیے، لیکن فرماتے ہیں اس کا کوالیفائنگ راؤنڈ جو ہے وہ شعبان اور رمضان تھا کہ جو پورے سال بھی اگر بیدار نہیں ہو سکا یا غفلت کے اندر تھا تو وہ رجب شعبان اور رمضان کے اندر در حقیقت شب قدر کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے، اور ہم سمجھ جائیں اس کوالیفائنگ راؤنڈ کے بھی فائنل راؤنڈ کے اندر آ چکے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا خود اپنے لیے بھی اور اپنے تمام ناظرین کے لیے جو ابھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے توسط سے، کہ ابھی تک بھی اگر ہم نے کسی قسم کی کوتاہی کی ہے اور ہمارے ہاتھ سے یہ فرصتیں نکل رہی ہیں کہ روزمرگی ایک آفت ہے، انسان اگر روزمرگی کے اندر رہے تو ماہ مبارک رمضان بھی اس کا روزمرگی کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن یہ شب قدر کسی طور بھی یہ شب قدر جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے چاہیے۔ آپ دیکھیں ابھی رہبر موسم انقلاب اسلامی نے 2 روز قبل ایک ارشاد فرمایا کہ یہاں پر بھی مساجد کے اندر بہت احتیاط ہو رہی ہے، حرم مبارک کے اندر بہت احتیاط ہو رہی ہے کورونا کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو عرض کرتے چلوں کہ سرزمین انقلاب اسلامی آیا کہ آج اس وقت وہ ملک جو ہے وہ امیر المومنین کی ہی بتائی ہوئی تدبیر کے مطابق اس حکومت نے اس کا نمبر 2 نمبر تھا کورونا کے معاملات کے اندر، اور آج اس کا نمبر جو ہے وہ 50ویں نمبر سے بھی اوپر ہو چکا ہے، اور یہاں پہ بغیر لاک ڈاؤن کے کورونا کا مقابلہ کیا گیا، اور اس میں امام رضا کی خاص توفیقات اور بی بی معصومہ کی توفیقات اس کے اندر شامل حال ہوئی کہ ایک دن یہاں پہ کوئی دکان، کوئی چیز، کوئی اسپتال، کوئی بینک ایک دن بند نہیں ہوا، اور اس بیماری اور اس آفت سے جو عالمی تھی الحمدللہ سرزمین انقلاب محفوظ طریقے سے باہر جا چکی ہے، جس کا اعتراف رہبر معظم نے کل کیا، اور اس میں شب قدر کے بارے میں بتایا کہ مسجدوں کے اندر ایسا اہتمام کیا جائے، جمکران کے اندر بھی، اور جیسے جن کے بڑے صحن ہیں جن مساجد کے اندر رہبر معظم نے تاکید کی کہ مجموعی طور پہ شب قدر سے استفادہ کریں۔ تو میں کہوں گا وہ افراد جو شب قدر کے اندر فقط تنہائی کے اندر دعائیں کرتے ہیں، میں کہوں گا وہ اسی طریقے سے اہتمام کریں، چاہے ایک خانوادہ، ایک خاندان بیٹھ کر، فیملی ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر، ساس بہو، بچے، بیٹیاں، مائیں، بچے، ان معصوم بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دعائیں کریں کہ شاید ہم جیسے بڑوں گناہگار، ہمارے دل زیادہ سیاہ ہیں، شاید ہمارے اوپر خدا بند متعال کا لطف نہ ہو تو ان معصوم بچوں کی خاطر شب قدر کے اندر ہم بخش دیے جائیں۔ تو اگر آپ باہر مساجد کے اندر اہتمام نہیں کر پائیں تو بالکل بھی تنہا شب قدر کا اہتمام نہ کریں، بلکہ شب قدر کے اندر 5 افراد 10 افراد مل کر خدا بند متعال کی بارگاہ کے اندر جائیں تو خدا بند متعال جماعت کے ساتھ کی ہوئی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور ان شب قدر اور چونکہ ایام امیر المومنین بھی ہیں، میں آپ لوگوں کی خدمت میں بھی اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی امیر المومنین کی شہادت کے ایام کی مناسبت سے کہ چند گھنٹے بعد ہی ہم یہاں پہ سرزمین انقلاب کے اندر اس میں داخل ہوں گے کہ اس کی مناسبت سے بھی تسلیت و تعزیت عرض کرنا چاہوں گا۔ جی، ہماری تصویر جو ہے وہ تعزیت قبول کیجیے۔ بالکل قبلہ، جاتے جاتے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت محدود ہوتا ہے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال جس کا میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں جاتے جاتے
ضرور جواب دے دیجیے کہ چونکہ ظاہر ہے کہ ہر وقت جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور نئی نئی قسم کے دشمن جو ہیں وہ ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے سوالات ہمیں دن رات ان کے جوابات دینے پڑتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ امام علی علیہ السلام کا جو اپنے محبوں اور پیروکاروں اور مخالفوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا؟ جو محب کی تھے، جو دشمن تھے، ان کے ساتھ کا برتاؤ کیسا تھا؟ بالکل امیر المومنین کی حیات طیبہ ہو یا نبی اکرم کی حیات طیبہ ہو یا اہل بیت علیہ السلام کی حیات طیبہ ہو، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے پاس ایک ہنر تھا کہ جو کبھی بھی اپنے مخالفوں کو دشمنوں میں تبدیل نہیں ہونے دیتے تھے، اور کبھی بھی اپنے دوستوں کو فقط محب رہنے دیتے تھے، بلکہ ان کو حتماً جو محبت کرتا تھا اس کو پیروکار بنانے کا ہنر جانتے تھے. ہم بھی یہاں پہ جو بھی دین کا پیغام پھیلانا چاہتے ہیں، جو بھی دین کا پیغام پھیلانا چاہتے ہیں، اہل بیت کی تعلیمات پھیلانا چاہتے ہیں، ان کو امیر المومنین کی زندگی سے آج یہ درس لینا بہت ضروری ہے. اگر کوئی کسی نادانی کی وجہ سے، کسی مشکلات کی وجہ سے اہل بیت کے مکتب سے دور ہے لیکن اہل بیت سے محبت کرتا ہے، تو ہم کسی طور پہ بھی اس کے ساتھ تعاون نہ کریں کہ جو آج فقط اہل بیت سے محبت ہے لیکن کبھی بھی ان کا پیروکار نہ بن سکے، بلکہ ہمارا کردار ایسا ہو، ہماری گفتار، ہمارا اخلاق ایسا ہو، ہماری زندگی میں امیر المومنین کی تعلیمات اس طرح سے وہ دیکھیں کہ وہ محبت کرنے والا پیروکاروں میں تبدیل ہو جائے، عمل کرنے والوں میں تبدیل ہو جائے. اور ایسے ہی مخالف ہیں بہت سارے مکاتب میں، آپ دیکھیں خود اسلام کے اندر اتنے سارے مکاتب ہیں جو مکتب جعفریہ اور مکتب امیر المومنین سے اختلاف رکھتے ہیں بہت سارے چیزوں کے اوپر، لیکن اہل بیت اور کبھی بھی امیر المومنین کا رویہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ اپنے کسی کردار سے، کسی ایسی بات سے، کسی گالی سے نعوذ باللہ تعالیٰ، یا کسی ان کو برا بھلا کہنے سے، کسی بے احترامی کے نتیجے میں کوئی مکتب امیر المومنین سے دور ہو جائے، اہل بیت سے دور ہو جائے. تو ہمیں یہ درس امیر المومنین سے ملتا ہے کہ امیر المومنین اپنے مخالفوں کو کبھی دشمن نہیں بناتے تھے، بلکہ مخالفوں کو محب میں تبدیل کرتے تھے، محبت کرنے والوں میں تبدیل کرتے تھے. اور کبھی بھی امیر المومنین نے اپنے شخصی دشمنوں سے انتقام نہیں لیا، اور کبھی بھی امیر المومنین کسی کی خطاؤں پر اس کو سزا نہیں دیتے تھے. امیر المومنین نے ہمیشہ دشمن کے خلاف بالکل سخت رہتے تھے، لیکن وہ جو جن سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ان کو درگزر فرماتے تھے. یہاں پہ امیر المومنین کا یہ بھی رہے کہ ہم کبھی دشمن کے بارے میں نرم نہ ہوں، لیکن کبھی بھی مخالف کے بارے میں سخت نہ ہوں. مخالف کو ہمیشہ محبت کرنے والوں میں تبدیل کریں، اور دشمنوں کا مقابلہ کریں، جس کے لیے خداوند متعال نے کہا ہے کہ اشداء علی الکفار. امیر المومنین کی صفت تھی کہ شدید تھے کفار کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ. بس ہم فرق کریں کہ یہ اگر ہمارے مکتب کو کوئی نہیں مانتا تو وہ دشمن نہیں ہے، وہ اہل بیت کا دشمن نہیں ہے. اس کو پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے، اس کو تعلیمات امیر المومنین بتا کے سمجھایا جا سکتا ہے، اور کسی طریقے سے اپنی زندگی میں امیر المومنین کے مخالفوں کو امیر المومنین کا محب بنا. جزاک اللہ قبلہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم ہدایت ٹی وی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ جس مقام پر ہیں، جس سرزمین پر ہیں، تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہماری ہدایت کی پوری ٹیم کے لیے اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اور ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند عالم آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو خداوند عالم عمر طویل عنایت فرمائے. ان دعاؤں کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. التماس سے دعا.